عزت حاصل کرنے کا کمپٹیشن ہے آج کل آپ دیکھیں، جس کو سوشل میڈیا بڑی تسکین پہنچا رہا ہے اور بڑے ذرائع فراہم کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ بہت کچھ جو ہے عزت و شہرت کے کمپٹیشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مذہبی لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں، دنیا دار تو خیر دنیا داری ہے، سیاسی لوگوں کو تو ضرورت ہی ہے اس کی۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہے حب جاہ کہتے ہیں اس کو، عزت مرتبہ، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، یہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ آپ دیکھیں یہ بیماری کو مذہبی کاموں سے جب جوڑ دیں گے تو اس کو کہتے ہیں ریا، اور اگر دنیاوی کاموں سے اگر اس کو جوڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں نمائش اور دکھاوا، اور یہ دونوں باتیں بری ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اس کو معمولی چیز مت سمجھو۔ جتنے اللہ والے گزرے انہوں نے اپنے آپ کو شہرت کے مقام سے دور رکھا ہے، دکھاوے کے مقام سے دور رکھا ہے۔ اگر کوئی عبادات کے اندر ریا کو شامل کر لے تو اس کو حدیث شریف میں چھوٹا شرک کہا گیا ہے، اور سارے اعمال ضائع ہونے کی وعید دی گئی ہے، چاہے وہ عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ انسان عبادت کرے اللہ کے لیے، انسان اللہ کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، انسان مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، انسان کوئی دین کا کام کرے، واعظ نصیحت کرے، قرآن پڑھے، قرآن سنے، کوئی بھی کام جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے دین میں کچھ فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، تو وہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ روزہ رکھے اللہ کے لیے، افطاری کروائے اللہ کے لیے، افطار کرے اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اس کی ضد ہے دنیا سے کچھ اس کا بدل چاہنا، لوگوں سے اس کی تعریف چاہنا، لوگوں سے اس کا کچھ بینیفٹ چاہنا، اس کو کہتے ہیں ریا۔ تو ریا اخلاص کے مقابل ہے، تو جہاں ریا آتا ہے وہاں اخلاص رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام مومن کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو رمضان اس حوالے سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ رمضان میں ہم دین کے حوالے سے بہت اچھے کام انجام دیتے ہیں نا بھائی، کوشش عام دنوں کے بنسبت زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں بنیاد اس اخلاص کو بنائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بنائیں۔